اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 41 سے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور کہا انہوں نے کہ سوار ہو وہ تم اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل ایک بات آئی تھی کہ کشتی میں اللہ کی پوری مخلوق کا ایک ایک جوڑا سوار کیا گیا، ایمانداروں کو بھی سوار کیا گیا، لیکن مشرکوں کو سوار نہ کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مشرک اور کافر انسان ایک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آخری جو بیماری تھی آپ کی مرض الموت، جس میں آپ وفات پا گئے تھے، اسی میں آپ کی کچھ ازواج مطہرات نے تذکرہ کیا حبشہ کے علاقے کا، کہ جب وہ وہاں گئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کر رہے تھے، اور انہوں نے وہ تصویریں بنائی ہوئی تھیں اور بت بنائے ہوئے تھے اور ان کے آگے جھکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا تلک صور اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، او کما قال۔ فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک اور بزرگ اور ولی فوت ہوتا تھا تو یہ لوگ اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے اور تصویریں بنا لیتے۔ یہ لوگ اللہ کی پوری مخلوق میں سے بدتر ہیں، شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی پوری مخلوق میں سے، یعنی جانوروں سے اور باقی جو جتنا مخلوقات ہیں سب سے یہ بدترین لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ آگے اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، نوح علیہ السلام نے جب ایمانداروں کو سوار کیا تو انہیں کہا وقال ارکبوا فیہا، تم سوار ہو وہ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ یہ چلے گی تو اللہ کے نام سے، اور رکے گی کہیں ٹھہرے گی تو اللہ کے نام سے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت سے یہ سارا کام ہوگا، چلے گی تو اللہ کی برکت شامل حال ہوگی۔ اور کچھ اور دعاؤں کا تذکرہ بھی ہے، مثلاً ایک جگہ ہے سورۃ مؤمنون آیت نمبر 28 میں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تو اور تیرے ساتھ والے کشتی پہ بیٹھ جائیں، فقل، تو یہ دعا پڑھو، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ وقل، اور ساتھ یہ بھی کہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب اتارنا مجھے ایسی جگہ جو بابرکت ہو،
وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو اتارنے والوں میں سے سب سے بہترین اتارنے والا ہے۔ یہ تو نوح علیہ السلام کے متعلق تھا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً کسی بھی سواری پر سوار ہونے کی دعا بتائی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں اور جانور بنائے ہیں تاکہ تم سواری کرو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان پہ سوار ہوو۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پھر جب ان پہ ٹک جاؤ، بیٹھ جاؤ اچھی طرح، تو اپنے رب کی نعمت یاد کرو کہ یہ رب کی نعمت ہے۔ وَتَقُولُوا، اور یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہماری طاقت میں یہ نہیں تھا، اور ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ یعنی یہ عارضی ہمیں ملی ہے، یہ دنیا کی سواریاں، گاڑیاں وغیرہ، یہ عارضی ہمیں ملی ہیں، بالآخر ہم نے ان کو چھوڑ کے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ اب یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یا اور دعا بھی آئی ہے۔ اس دعا کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ قوم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ تم اس کشتی پہ بے خوف و خطر سوار ہو جاؤ، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اس کشتی کا چلنا، رکنا، ٹھہرنا، یہ سارا اللہ کے نام سے ہوگا، اللہ کی مدد سے ہوگا، اس کی نگرانی میں ہوگا، تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اور جگہ آتا ہے تجری بأعیننا، وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی ہماری نگرانی میں، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ حالانکہ ایماندار چند ایک تھے، باقی سارے کافر ہی کافر تھے۔ اب وہ مذاق تو اڑاتے رہے، لیکن کشتی بن رہی ہے، پھر پانی آ رہا ہے، پھر وہ سوار ہو رہے ہیں، انہیں کہہ کچھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی نگرانی میں سارا کام ہو رہا تھا، اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ دوسرا مقصد یہاں اللہ کی نعمت کا ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی نعمت سے ملی ہے، اسی لیے اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی لیے اور جگہ نوح علیہ السلام کو کیا دعا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ اللہ کی نعمت کا ذکر ہے اس میں۔ اور جیسا کہ اور دعا میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اس میں تو باقاعدہ ہر انسان کو حکم ہے اور ہر سواری کا ذکر ہے، صرف کشتی کی بات نہیں۔ آپ کسی جانور پہ سوار ہوتے ہیں، مثلا کسی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، بائک پہ سوار ہوتے ہیں، اور کسی گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ جب تم سواری پہ سوار ہو وہ اپنے رب کی نعمت یاد کر کے یہ دعا پڑھو، یعنی اترانے نہ لگ جاؤ، فخر اور غرور میں نہ آ جاؤ کہ ہمیں اتنا بڑی گاڑی مل گئی ہے اور اتنا اعلیٰ اور ہم اب فخر سے بیٹھے ہیں، اور پھر اس میں فحاشی اور گانے لگا دو، اور پھر ایسا نہیں، بلکہ یہ سواری اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تو اس نعمت کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، ان الفاظ میں اعتراف کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہماری طاقت میں یہ نہیں تھا، اور ہمیں رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر یہ تو سواری پر سوار ہوتے ہوئے شروع میں یہ دعا پڑھنی ہے، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ آپ کسی بھی سواری، بڑا سفر کر رہے ہیں، آپ روزانہ بائک چلاتے ہیں، اس پہ بیٹھیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں، سنت پہ عمل ہوگا، ثواب ہوگا، اللہ کی نعمت کا اعتراف ہوگا۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ سواری پر چڑھتے ہوئے تو دعا پڑھیں، لیکن آگے پھر اپنے کام میں لگ جائیں، پھر فحاشی میں لگ جائیں، پھر اللہ کو بھلا دیں، ایسا نہیں، بلکہ
پھر دعائیں جاری رہنی چاہیے، اور یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس سواری سے اترنا بھی ہے اور پھر اپنے مقصد کو آگے بھی جانا ہے۔ تو اسی لیے آگے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ اے میرے رب مجھے ایسی جگہ اتارنا جو باعث برکت ہو، ایک معنی، یا مجھے ایسا اتارنا جو اتارنا برکت کا باعث بنے، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی اللہ کو یاد رکھو، سواری پہ دعائیں کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ جب سفر شروع ہوتا ہے تو دعا پڑھ لی سبحان الذی سخر لنا ھذا والی، اور پھر جو ہی دعا ختم کی اور پھر گانے لگا دیے اور پھر فلمیں لگا دیں، تو یہ کتنا ایک اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے کہ شروع میں تو ہم دعا اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہمارے سفر میں برکت ہو، اللہ کی حفاظت ہو، ہمارا حادثہ نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہ مقصد ہوتا ہے دعا پڑھنے کا۔ اور لیکن جو ہی یہ قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے اور دعا ختم ہوتی ہے اور اس کے بالکل متضاد اور الٹ وہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور فحاشی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی حال صرف سفر کی بات نہیں ہے، یہی حال ہماری محافل کا ہے، محفلوں کا، ہماری مجالس کا، کہ آپ دیکھ لیں سیاسی مجلسیں دیکھ لیں، سکول میں ہونے والے پروگرام دیکھ لیں کہ اس میں شروع میں برکت کے لیے کیا ہوگا، تلاوت ہوگی، پھر کوئی نعت پڑھ لی جائے گی، کوئی حمد اور نظم اچھی سی اسلامی پڑھ لی جائے گی، اور اس کے فوری بعد پھر وہ ڈانس شروع ہو جائے گا، یا اس میں فحش ڈرامے شروع ہو جائیں گے، اور پھر جادوئی کرتب شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں کہ ابھی جو آیت پڑھی گئی تھی اس میں تھا کیا، اللہ کا کیا پیغام تھا، کسی کو علم نہیں ہے، اس کے بالکل متضاد کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلم قوم کی یہ بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ دین کا استہزاء ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چل رہی تھی ان کے ساتھ ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ آخر اندازہ کریں کہ اتنا بڑا طوفان جو تھا، زمین سے پانی نکل رہا ہے، اوپر سے طوفانی بارشیں آ رہی ہیں، تو وہ ایسی موجیں تھیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں، پہاڑوں جیسی موجیں، اور وہ چل رہی تھی ان کے ساتھ ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور تھا وہ ایک جانب، وہ الگ تھلگ تھا، وہ کشتی میں ان کے ساتھ سوار نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ تو نوح علیہ السلام آخر باپ ہیں، فطری محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب میں مارا جائے اور ہلاک ہو جائے، غرق ہو جائے، وہ نہیں چاہتے۔ تو اسی لیے بیٹے کو پکار کے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ، کافروں کا ساتھ نہ دے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ مقصد یہ تھا ہمارے ساتھ سوار ہونے کا کہ تو ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کیونکہ جو کافر تھے ان کو تو سوار کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ پیچھے آیا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا بٹھا دے، اپنے گھر والوں کو بٹھا، مگر جو مومن نہیں، اور ایمانداروں کو بٹھا سوار کر، تو کافروں کو سوار کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور بیٹا کافر تھا۔ تو اسے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسے ہی آگے بیٹھ جا، مقصد کیا تھا کہ ایمان لے آ اور یہاں جا۔ اور اس بات کا اشارہ اگلے لفظ سے بھی مل رہا ہے آگے، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، ایمان لے آ اور ہمارے ساتھ آ جا۔ قال، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب میں پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ کی طرف جو بچا لے گا مجھے پانی سے۔ اس نے کہا واہ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا،
اب 13 طوفان کو اتنا بڑا تو نہیں ہوگا کہ پہاڑ بھی ڈوب جائیں، اتنا اونچا پانی ہو جائے۔ اس کا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ قال کہا سآوی میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی طرف جو بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قال کہا نوح علیہ السلام نے لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے امر سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، مگر وہ جس پر وہ رحم کر دے۔ آج صرف وہ بچے گا جس پر اللہ رحم کر دے، یعنی جس کو ایمان کی توفیق مل جائے اور ادھر آ جائے، کشتی پہ سوار ہو جائے ایمان لا کے، صرف وہ بچ سکے گا۔ اس کے علاوہ آج کوئی چیز پانی سے نہیں بچا سکتی، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بھی پانی سے نہیں بچا سکتے۔ کہا نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، مگر وہ جس پر وہ رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج، اور حائل آ گئی ان دونوں کے درمیان موج، فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ غرق کیے ہوں میں سے۔ بس یہی باپ بیٹے کی بات ابھی چل رہی تھی کہ اچانک ایک بہت بڑی طوفانی موج آئی اور وہ اس موج میں غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاندان کو نہیں دیکھا جاتا، رشتہ داری کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس خاندان کا ہے، کس کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے، یہ کس کا بیٹا ہے یا یہ کس کا باپ ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اہمیت ہے صرف ایمان اور عمل صالح کی۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہیں ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیوں نہیں ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کیوں نہیں ہے، تو وہ نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے۔ وقیل یا ارض، اور کہا گیا کہ اے زمین، یعنی جب سارے کافر غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اس کے بعد کی بات ہے، اور کہا گیا اے زمین ابلعی ماءکی، تو نگل جا اپنا پانی، اپنا پانی نگل لے۔ وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان اقلعی، تو رک جا، تھم جا۔ وَغِیضَ الْمَاءُ، اور خشک کر دیا گیا پانی۔ وَقُضِیَ الْأَمْرُ، اور پورا کر دیا گیا معاملہ، کام پورا ہو گیا۔ زمین سے کہا گیا کہ اپنا پانی نگل لے۔ یہ نگلنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ پانی آہستہ آہستہ نہیں نیچے ہوا، بلکہ یکدم سارا پانی زمین میں چلا گیا، کیونکہ نگلنا کیسے ہوتا ہے، ایک ہی دم چیز ہڑپ۔ تو عام معمول کیا ہوتا ہے کہ جب سیلاب تھمتا ہے تو آہستہ آہستہ پانی بیٹھتا، نیچے اترتا جاتا ہے اور بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ بس جو ہی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا پھر تو وہ کشتی پہ اوپر کھڑے رہتے، کئی مہینے لگ جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کافروں کو غرق کرنا مقصود تھا، اور جب وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، تو فوری طور پر اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو رک جا۔ آسمان سے بارش تھم گئی اور زمین کو حکم ہوا تو اپنا پانی نکل لے، تو یکدم پانی دفعتاً ایک ہی بار اندر چلا گیا سارا، اور یہ نیچے آ گئے۔ اور کہا کہ اے زمین نگل لے اپنا پانی، اور اے آسمان تو رک جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، یعنی پانی میں کمی واقع ہو گئی۔ وقضی الامر، اور کام پورا کر دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور ٹھہری وہ کشتی جودی پر۔ جودی ایک پہاڑ کا نام ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ پانی اور وہ طوفان پہاڑوں سے بھی کتنا اوپر تک چلا گیا تھا۔ اتنا بڑا طوفان آج تک دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پہاڑ بھی اس میں، حالانکہ پہاڑ کتنا اونچے ہوتے ہیں، پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے اور پانی پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ اور جب وہ پانی نیچے جانے لگا تو کشتی اترتے اترتے وہ پہاڑ پہ آ رکی۔ واستوت علی الجودی، اور ٹھہری وہ کشتی جودی پر، جودی پر، جودی پہاڑ کا نام ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا
بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے ظالم قوم کے لیے، دوری ہے، کس سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی ظالم قوم اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے دوری کا دوسرا معنی ہوتا ہے لعنت۔ لعنت کا لفظ جو عام طور پر بولا جاتا ہے، لعنت کا معنی اصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ فلاں بندے پہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کا تو کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ وہاں تو کام ہی اللہ کی رحمت سے چلنا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس کا عمل نہیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے، بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے وہ بچے گا۔ لوگوں نے کہا آپ بھی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے ہی نجات پاؤں گا۔ تو اصل تو اللہ کی رحمت ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا، جو اللہ کے یہاں ملعون اور لعنتی بن گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ تو فرمایا ظالم قوم کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت سے، یعنی لعنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و شرک کر رہا ہے یا کوئی بھی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔